آئیے آج صبر، ایمان اور اللہ کے وعدے پر یقین کی ایک لازوال کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ دیکھتے ہیں کہ صدیوں پرانی یہ داستان ہمیں آج کیا سکھا سکتی ہے۔ 950 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک پیغمبر کی اپنی قوم کے لیے وقف کی گئی زندگی ہے۔ 950 سال، سوچئے 950 سال کی تبلیغ، یہ صبر اور استقامت کی ایک ایسی مثال ہے جس کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ایسا مشن جو تقریباً 1000 سال تک چلتا رہے، اس کے لیے کس درجے کے صبر اور یقین کی ضرورت ہوگی؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت کے بالکل مرکز میں لے جاتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک پیغمبر کے 950 سالہ مشن کی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے چنا تھا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، ایک ایسا کام جو انہوں نے صدیوں تک جاری رکھا۔ اور ان کا پیغام آپ دیکھیں حیرت انگیز طور پر سادہ اور بالکل واضح تھا۔ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، صرف 3 بنیادی اصول: 1 صرف اللہ کی عبادت کرو، 2 ایک دوسرے سے مہربانی سے پیش آؤ، اور 3 غلط کام کرنا چھوڑ دو۔ بس یہی وہ پیغام تھا جسے وہ 950 سال تک دہراتے رہے۔ لیکن اس سیدھے سادے پیغام کا جواب کیا ملا؟ ایک طرف حضرت نوح کا غیر متزلزل ایمان تھا، تو دوسری طرف ان کی قوم کا مسلسل مذاق اور انکار۔ صدیوں کی تبلیغ کے باوجود اکثریت نے ان کی بات کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ اب کہانی کا دوسرا حصہ ہے خشکی پر کشتی۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا حکم آیا جو انسانی عقل کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم، اور وہ بھی خشک زمین پر۔ یہ مرحلہ مکمل یقین اور اطاعت کا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ان کی قوم کے لوگ کیا کہتے ہوں گے۔ ارے دیکھو، یہ تو خشک زمین پر جہاز بنا رہا ہے، آس پاس نہ کوئی دریا تھا نہ کوئی سمندر۔ ان کے لیے یہ سب سے بڑا مذاق تھا جو ان کے گہرے عدم یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن لوگوں کے اس تمسخر کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے خاموشی اور مکمل اطاعت کا راستہ اپنایا۔ وہ بحث میں نہیں پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کوئی عام منصوبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک الہامی منصوبہ تھا جس کے 3 واضح مراحل تھے۔ پہلا، حکم کے مطابق کشتی کی تعمیر، دوسرا، تمام مومنین کو اکٹھا کرنا، اور تیسرا، ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی پر سوار کرنا۔ ہر قدم اللہ کی براہ راست ہدایت میں تھا۔ اب کہانی کے تیسرے حصے پر آتے ہیں، طوفان عظیم۔ تعمیر اور تمسخر کا وقت اب ختم ہو چکا تھا۔ اب اللہ کے وعدے کے پورا ہونے کا وقت تھا، ایک ایسا واقعہ جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ یہ کوئی عام بارش نہیں تھی، یہ ایک ایسا طوفان تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پانی آسمان سے موسلا دھار برسا اور زمین سے چشموں کی صورت میں پھوٹ پڑا، یہاں تک کہ ہر چیز اس کے نیچے آ گئی۔ اور یہاں ایمان اور انکار کے 2 بالکل مختلف انجام نظر آتے ہیں۔ ایک طرف کشتی پر سوار مومنین تھے جو اللہ کی رحمت اور حفاظت میں محفوظ تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، جو طوفان کی لپیٹ میں آ گئے جب سچائی کو سمجھنے کا وقت گزر چکا تھا۔ تو اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، قصے کا سبق۔ ہر الہامی قصے کا مقصد صرف واقعہ سنانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر رہنمائی ہوتی ہے۔ تو اس داستان میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ اس عظیم کہانی سے ہمیں 3 بنیادی سبق ملتے ہیں۔ پہلا، اللہ پر غیر متزلزل یقین، چاہے حالات کتنے ہی ناممکن کیوں نہ لگیں۔ دوسرا، صبر اور اچھے اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اور تیسرا، یہ کہ حقیقی کامیابی اور حفاظت صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں حصے پر، قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ قصہ محض ایک تاریخی روایت نہیں، بلکہ اس کے اہم ترین واقعات براہ راست اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درج ہیں، جو اس کی سچائی اور اہمیت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرتے ہیں۔ قرآن اس کہانی کے واقعات کی خود تصدیق کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کا مذاق اڑانا، جس کا ذکر سورہ ہود میں ہے، اور پھر اس عظیم طوفان کا آنا جس کی تفصیل سورہ القمر میں بیان کی گئی ہے۔ یہ آیات اس داستان کی الہامی حیثیت کو بالکل ثابت کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کشتی بنانے کا حکم بھی براہ راست اللہ کی طرف سے تھا، جیسا کہ سورہ ہود میں آیا ہے، اور طوفان کے اختتام پر کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ کہانی کا ہر پہلو اللہ کی نگرانی میں تھا۔ آخر میں قرآن اس قصے کے ذریعے ہمیں یہ بنیادی الہیاتی اصول سکھاتا ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی فرمانبرداری میں ہے، اس سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔
تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، آج کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف شکوک و شبہات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جیسا غیر متزلزل یقین اور مکمل اطاعت آج کیسی نظر آئے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو اس قدیم کہانی کو ہمیشہ کے لیے ہمارے حال سے جوڑ دیتا ہے۔